بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، تکلیف، رنج و غم کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا پریشانیوں، مصائب اور تکالیف کا گھر ہے۔ اس کی یہ پریشانی کسی نہ کسی حالت، حاجت اور مقصد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی سوچ و وچار، پریشانی، تکلیف اور مصیبت کے اندر ضرور بضرور مبتلا رہتا ہے۔ خوشیاں، پریشانیاں، حاجات اور مقاصد، ان تمام چیزوں کا مجموعہ انسان کے ساتھ لاحق ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی باعزت طریقے کے ساتھ اس تکلیف اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، میرا یہ معاملہ پریشانی اور تکالیف والا آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ حل ہو جائے، تو اس میں کسی بھی قسم کی پریشانی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ تمام دنوں کے جو سردار دن ہے اور افضل دن ہے، جمعے والے دن اس عمل کو کریں۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ وہیں مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے یا پھر اپنے گھر جا کر ایک چھوٹا سا عمل کر لیں۔ یہ عمل مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور میری پیاری مائیں اور بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے یہ عمل عصر کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے جو درمیان کا وقت ہے، اس وقت کے اندر آپ نے یہ بابرکت عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کرتے وقت آپ نے اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ کا جو بھی معاملہ ہو، جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، پریشانی ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، مال کا ہو معاملہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، رشتے کی پریشانی ہو، غرض جو بھی حاجت ہو، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ اور عمل کرنا ہے۔ وظیفہ اور عمل آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی، اول اور آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ ناس۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فلق۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ کافرون۔ اس طرح یہ سارے ترتیب سے آپ نے پڑھ کے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ اور عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے اس معاملے کو، پریشانی کو، تکلیف کو اور غم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پہاڑ سے بڑا معاملہ کیوں نہ ہو، یہ عمل کرنے کے بعد جب آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اس پریشانی کو ضرور حل فرمائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ عمل آپ ہر جمعے کو کریں، آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ یہ بہت ہی آسان، بابرکت اور عظیم عمل ہے۔ اللہ پاک تمام ضرورت مندوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔